معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ایک زبردست ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور آپ کی نالج میں اضافہ بھی کرے گی۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا حکیمانہ ارشاد ہے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من اصحاب القبور او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب صبح ہو تو شام کا انتظار مت کرو، جب شام ہو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کرو کہ میں کسی بھی وقت قبر کے گڑھے میں پہنچ سکتا ہوں۔ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ کیا مانا؟ کہ جو کام کرنا ہے، جو کام ضروری ہے، اس کو شام تک مت ٹلاؤ کہ جب شام آئے گی تو کریں گے۔ نہیں، اگر ضروری کام ہے تو فوراً کر گزرو، اور شام کے وقت کا وقت ہے تو اگر کسی ضروری کام کا خیال آیا ہے جو اس وقت کیا جا سکتا ہے تو اس کو صبح تک مت ٹلاؤ، کیونکہ کچھ پتہ نہیں زندگی میں شام آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور شام آئیے تو صبح آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ کوئی کسی کو اس میں شک ہے کہ صبح کے بعد شام کا پتہ نہیں ہوتا اور شام کے بعد صبح کا پتہ نہیں ہوتا؟ کچھ ہے شک؟ تو ٹلاؤ نہیں۔ جو کام جس کام کا تقاضا دل میں پیدا ہو گیا، جس کو ضروری سمجھ لیا، جس کو درست سمجھ لیا، وہ کر گزرو، اس کو آگے دوسرے وقت کے اوپر مت ڈالو۔ یہ ہے پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آخر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، ارے جلدی بھاگو، قرآن کا لفظ ہے جلدی بھاگو، کہاں کی طرف؟ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اس جنت کی طرف تیزی سے بھاگو، تیزی سے دوڑو، تیزی دکھاؤ، بلکہ الفاظ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے زیادہ تیزی دکھاؤ وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ارے بھائی، یہ مغفرت، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور جنت کی طلب، اس میں کاہے کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ یہ جو صحت تمہیں حاصل ہے یہ ختم ہو جائے اور اس کی جگہ بیماری آ جائے؟ یعنی اب تو صحت کی حالت ہے، اس میں تم جتنا چاہو عبادت کر سکتے ہو، طاعتیں کر سکتے ہو، نفلیں پڑھ سکتے ہو، ذکر کر سکتے ہو، تلاوت کر سکتے ہو، تہجد پڑھ سکتے ہو، اشراق پڑھ سکتے ہو، لیکن کیا پتہ کس وقت یہ صحت کی نعمت ختم ہو جائے؟ تو کیا اس کا انتظار کر رہے ہو کہ کسی وقت یہ صحت ختم ہو جائے، بیماری آ جائے، تب کرو گے؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جوانی جو اس وقت حاصل ہے وہ گزر جائے، بڑھاپا آ جائے، اور بڑھاپے کے اندر چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ رہو، کوئی کام کرنے کے بھی قابل نہ رہو، اس وقت کرو گے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ اپنے اس کام کو شروع کرنے کے لیے جلدی کرو، اور جو کام کرنے کا ہے اس کو آگے پر مت ڈالو، مت ٹلاؤ۔ یہ پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک آدمی اس پر عمل نہیں کر لیتا، شیطان اور نفس اس کو بہکاتا ہی رہے گا، چلاتا ہی رہے گا آگے کی طرف، پھر کر لیں گے، پھر کر لیں گے۔ لہذا فکر اس کی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ٹلاؤ نہیں، جو کام کرنا ہے وہ کرو۔ اور کرنا کیا ہے کہ اپنی ساری زندگی کے کاموں پر ایک نظر ڈالو، کہاں کہاں میں غلطی کر رہا ہوں، کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں، کہاں کہاں عیب پائے جاتے ہیں، ان سب چیزوں کا جائزہ لے کر
اور پھر ایک ایک کی اصلاح کی فکر کرو۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم چاہتے تو ہیں اصلاح کرنے کی کوشش اپنے آپ کو، لیکن کیا کریں کہ معاشرہ ہی سارا بگڑا ہوا ہے، ماحول خراب ہے، اس خراب ماحول سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اس کی وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ان خراب معاشرے کے اندر ہم کس طرح اپنے آپ کو بچائیں؟ باہر نکلتے ہیں تو نظروں کو پناہ نہیں ملتی، تصویریں فحش قسم کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ موسیقی کی آوازیں آ رہی ہیں، کانوں میں پڑ رہی ہیں، غلط سلط مناظر سامنے نظر آتے رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو کیسے اس سارے ماحول سے بچائیں؟ تو نتیجہ ہے کہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے والے فرماتے تھے کہ اچھا بھائی، یہ عذر آپ نے پیش کیا کہ ماحول بڑا خراب ہے اور بڑی چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، گناہوں کی آگ ہے، معصیتوں کی آگ ہے، اس میں ہم آپ جی رہے ہیں۔ چلو یہ عذر پیش کیا، تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ تصور کرو کہ میدان حشر میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سوال ہو رہا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، 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 اور وہ جو فریضہ تھا وہ کیوں ادا نہیں کیا، وہ فریضہ کیوں ادا نہیں کیا، وہ حق کیوں نہیں ادا کیا۔ یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ جو جواب اب دے رہے ہو وہاں دو، میدان حشر میں دو کہ یا اللہ میاں کیا کرتے، آپ نے پیدا ہی ایسے 14ویں صدی میں، 15ویں صدی میں کیا تھا، 20ویں صدی میں، 21ویں صدی میں، کہ اس میں چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی، ماحول خراب تھا، معاشرہ بگڑا ہوا تھا، پناہ نہیں ملتی تھی، چاروں طرف فسق و فجور کا بازار گرم تھا، معصیتیں ہو رہی تھی، طاعت سے بیگانہ تھے لوگ۔ انہی ماحول میں آپ نے اگر ہمیں صحابہ کے دور میں پیدا کیا ہوتا تو ہم بھی ویسے بن جاتے جیسے صحابہ تھے، لیکن آپ نے پیدا کیا 20ویں صدی میں، اور وہاں چاروں طرف معصیتوں کی آگ جل رہی تھی، تو ہم کیا کرتے، ہم تو بہہ گئے اسی سیلاب میں۔ تو اس لیے وہ جو عذر یہاں پیش کر رہے ہو، ذرا اللہ میاں کے سامنے وہاں میدان حشر میں بھی تصور کرو کہ پیش کر رہے ہو۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ فرمائے، سمجھو جب تم نے عذر پیش کر دیا تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے کہ ارے بندے خدا، یہ سارا معاشرہ تم کہہ رہے ہو خراب تھا، آگ لگی ہوئی تھی، معصیتیں تھیں، بگاڑ تھا، فساد تھا، تو یہ بتاؤ کہ یہ کس کے قبضے قدرت میں تھا یہ سارا کچھ، یہ فساد، اور اس فساد سے تمہیں بچانا کسی قبضے قدرت میں تھا۔ اگر تم نہیں بچ پا رہے تھے تو ہم سے کیوں نہیں کہا، ہم سے کیوں فریاد رہے گی کہ اللہ وہی دنیا میں ہم سے فریاد کیوں نہیں کی، یا اللہ یہ معاشرہ چاروں طرف بگڑا ہوا ہے اور یہ مجھے غلطی کی طرف لے جا رہا ہے، گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، اے اللہ آپ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اپنی رحمت سے مجھے اس فساد سے بچا لیجئے۔ یہ دعا مجھ سے کیوں نہیں کی، مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ ہم سارے قرآن بھرا ہوا ہے ہمارا یہ کہے ہوئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم تو یہ بتائے رہتے کہ ہر چیز پر قدرت ہے ہمیں، جب ہے تو اس قدرت کے حوالے سے، ہماری رحمت کے حوالے سے ہم سے مانگتے کہ یا اللہ اس سے مجھے اس ماحول کی وجہ سے میں مجبور ہو رہا ہوں، اس ماحول کی وجہ سے میں خراب ہو رہا ہوں، میرے اندر ہمت جواب دے رہی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا تو اس ماحول کو درست کر دیجئے یا مجھے ہمت دے دیجئے کہ میں اس ماحول سے لڑ کر اور صحیح طریقے پر آپ کی رضا کے مطابق زندگی گزاروں۔ کیوں نہیں کہا ہم سے؟ بتاؤ اس کا کیا جواب ہوگا تمہارے پاس، اس کا کیا عذر ہوگا تمہارے پاس؟ تو حضرت یہ کہنے کے بعد حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ تم آج ہوا سمجھو جو روز جزا ہوگا، یعنی روز جزا جو کچھ ہونے والا ہے اس کا تصور کر لو کہ آج یہ صورتحال ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہاں جب حساب کتاب ہوگا اس سے پہلے اپنا حساب کتاب کر لیا کرو۔ تو یہ سوال جواب کر لو، تو اب کم از کم ایک راستہ تو سمجھ میں آیا
کہ بھائی اگر ماحول کی خرابی، معاشرے کی خرابی اور اس کے نتیجے میں اپنے اعمال کے اندر بے ہمتی نظر آ رہی ہے تو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور روز کیوں فریاد نہیں کرتے؟ روز فریاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ ہم مجبور ہو رہے ہیں، بے ہمت ہو رہے ہیں، ہمت دے دیجئے، ہمیں ہماری مجبوری ختم فرما دیجئے، ہمیں حوصلہ عطا فرما دیجئے۔ ہم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماحول ہمیں روک رہا ہے، ماحول ہمارے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اے اللہ اس ماحول کو درست کر دیجئے، یا ہمیں ہمت اتنی اور حوصلہ اتنا عطا فرما دیجئے کہ ہم اس ماحول کی پرواہ کیے بغیر آپ کے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ مانگو روز اللہ تبارک و تعالیٰ، روز مانگو، کوئی دن خالی نہ جائے۔ تو دیکھو کیا ہوتا ہے، حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روز یہ دعا کیا کرے، روز یہ دعا کیا کرے، یا اللہ میں آپ کے دین پر چلنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں آپ کے سارے احکام پر عمل کرنا چاہتا ہوں، سارے گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں بے ہمت ہوں، ہمت نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ ہمت دے دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حوصلہ دے دیجئے، روز مانگے یہ اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمارے حضرت فرمائے، حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ ایک بعض میں فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ 40 دن یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ 40 دن کے اندر انقلاب آ جائے گا زندگی کا۔ اور یہ تجربے سے فرمایا، تجربے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ ڈال لیتے ہیں راستے، اپنی طرف سے کوشش کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں منزل تک۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں تک پہنچا دیں گے۔ بلکہ حضرت ترجمہ یوں کرتے تھے کہ ہم ضرور بالضرور ان کو ہاتھ پکڑ کر اپنے راستوں پر لے چلیں گے، یہ معنی ہے آیت سے۔ تو بھائی مگر کچھ بڑھو تو صحیح، کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو صحیح۔ تو خلاصہ جو عرض کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ ٹلانے کی جو بات ہے، یہ اس کی عادت ختم کرو۔ جو اچھا کام ہے یا ضروری کام ہے وہ جس وقت اس کا تقاضا پیدا ہوا اسی وقت اس کے اوپر عمل کر لو، اس کو ٹلاؤ نہیں۔ معزز سامعین، آپ نے بیان ملاحظہ فرمایا، کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ بیان کیسا لگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔